لیکن حضور شہنشاہ چورا شریف حضور کبیر الاولیاء یوسف المشائخ الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں دی خطابت دے لفظ گنے نہیں سن جا سکتے، جتھے خطابت دم توڑ دے ہے اتنی عظیم ہستی انہی دے سامنے نقابت کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مجددی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، جناب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورا شریف قاری محمد عظیم مجددی صاحب کلاس کے وہ بھی تشریف لا چکے، حضور سید السادات جناب حضور قبلہ سید عرفان شاہ صاحب وہ بھی سمڑے آل تو اگے نکل آئے، سیالکوٹ دی سرزمین تے تشریف لے آئے، دیگر احباب ان قریب نواز چشتی صاحب سدھے پنڈال دے اندر آ رہے ہیں، باقاعدہ تو تے محفل دی کاروائی انشاءاللہ تعالی قاری القرہ فخر القرہ نجم القرہ قاری حسان المصطفیٰ انہاں دی تلاوت مقدس تو آغاز کیتا جائے گا، اور پھر اس دے نال نال میں عرض کراں کہ حضور حافظ جی سرکار قمر المشائخ جنہاں دے بارے وچ اتھوں تک لکھیا گیا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہستیاں دیا نشانیاں دسیاں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم الخیارکم اللہ ذی اعزاز اور ذکر اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا تینے میں کچھ ایسا عمل نہ دس دیاں کہ جنہوں ویکھو تو ویندیاں ہی خدا یاد آ جائے، وہ کون؟ الحافظ القاری پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب مجددی گیلانی سجادہ نشین آستانہ علیہ مقدسہ چورا شریف وہ ان قریب تشریف لے آن والے نے، ادھے اندر کوئی کیسا رائی نہیں، کوئی وعدہ کاٹا نہیں، کوئی تغیر و تمدن، کوئی تبدیلی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی تسی دیکھو گے دل باغ باغ ہو جائے گا، جو حضور نے ارشاد فرمایا مدینے دے تاجدار نے ویکھو تو ویندیاں خدا یاد آ جائے، جدوں ہستی سیالکوٹ دی سرزمین تے قدم رکھے گی، جدوں ہولے ہولے خرامہ خرامہ شہر سیالکوٹ دے اندر داخل ہوں گے، پھر چل دے چلے کوٹلی بہرام علاقہ دے اندر، پھر چل دے چل لاریاں دی سرزمین تے قدم رکھن گے، جنہ دے بارے میرے حضور شہنشاہ چورا شریف حضور قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے آخری پروگرام دے وچ ارشاد فرمایا کہ چال لاریاں والو یاد رکھو اللہ تیاڈے محلے نو گلے گلزار بنا کے رکھ دائے گا، اور الحمدللہ رب العالمین اے دیکھ دیو تسی اس سارا فیض میرے بابا جی چراہی دا مل کے سارے اللہ 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 آمین۔ تو لہذا آہستہ آہستہ ہولے ہولے مہمان تشریف لے آ رہے نے، اور حسب وعدہ انشاءاللہ تعالی پروگرام پورے ٹائم نہ شروع ہو جائے گا، اور ساڑھے اس جامعہ دی عظیم درسگاہ دے عظیم قاری قرآن فخر القرہ نجم القرہ جناب قاری محمد طیب صاحب تشریف لے آندے نے، مہمانان گرامی دی آمد تو پہلے آپ دے دلانو قرآن پاک دی تلاوت دے نال منور فرما دے، جناب زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد طیب صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ چورا شریف
ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. جناب زینت القراء فخر القراء قاری محمد طیب صاحب چونکہ اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مقدس فرما رہے تھے، اب آپ کے سامنے ہمارے اس جامعہ کے بہترین قاری قرآن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی تشریف لاتے ہیں جناب قاری علی رضا صاحب جی. بسم اللہ. قاری علی حسن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے
حجابنا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابنا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری علی حسن صاحب جو کہ ہمارے جامعہ کے بہترین قاری قرآن اور الحمدللہ آج ان کو بھی دستار بندی ہوگی اور انہوں نے مکمل تجوید و قرات 2 سال کے عرصے میں اور 7 میٹرک میں اچھی کامیابی حاصل کی
اور اب محفل کے عظیم نقیب جو میں نے پہلے عرض کیا جو چورا شریف کے سرزمین کے عرس کے بھی نقیب اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب داری لاہور میں حضور قبلہ عالم کی زندگی یہ پاک میں بھی نقابت کرتے رہے، وہ تشریف لا چکے اسٹیج پر جناب پروفیسر گلزار مجدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ مائک ان کے سپرد کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ رواں دواں اور جاری و ساری جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر گلزار مجددی صاحب۔ یا رسول زندہ زندہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور قبلہ عالم جانے بزم مشائخ تاجدار چورا شریف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے ارشادات عالیہ سے سیکھا ہوا سبق میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں۔ یہ میرے سامنے مائک ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ میری آواز بخوبی آپ سب تک پہنچ سکے اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ یہ کلاک لگا ہوا ہے، وقت دینے کے لیے ہے، وقت دینے کے لیے۔ یہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، نظر کمزور ہے، یہ دکھائی دینے میں مدد کرتا ہے۔ چشمہ بھی لگایا ہو مگر نظر نہ آئے تو اتار کے پھینک دینا چاہیے نا، ٹائم نہ دے کلاک، اسے اتار کے تو پھینک دینا چاہیے، کسی کام کا نہیں۔ یہ مائک اگر آواز آپ تک نہیں پہنچا سکتا تو یہ کسی کام کا نہیں۔ بغیر کسی لمبی چوڑی بات کے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان۔ اللہ کریم نے یہ زبان اپنے محبوب کے ذکر کے لیے دی ہے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ خدا نے ذکر کے لیے دی ہے، ذکر کے لیے۔ اور ذکر کا سب سے بہترین عمل سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کائنات کو بنانے والا بھی کر رہا ہے۔ کائنات میں موجود ہر مخلوق کے ذمہ اللہ کریم نے یہ عمل لگایا ہے، اور اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اہل ایمان کو اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اگر منہ میں زبان ہو اور درود نہ نکلے،
صلات نہ نکلے تو اس زبان سے بندے کا بے زبان ہونا بہتر ہے، بندے کا گونگا ہونا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ درود پاک نہ پڑھے اور باتوں میں مصروف ہو۔ یہ 5 سے 7 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنی ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہوگا، مہمان آتے جائیں گے، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کی اور میرے ذہن میں یہ نہ بیٹھے کہ ہم بیٹھے کس لیے ہیں، اتنی دیر تک مزہ نہیں آئے گا۔ تو ذرا مل کے درود شریف پڑھ لیں اگر آپ اجازت دیں تو، اگر کہتے ہیں تو میں نہیں پڑھتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جتنے میرے بیٹے بیٹھے ہیں نا، آپ کے آنے جانے کے رستے پر فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ رسول پاک کا حکم ہے کہ جب طالب علم دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، تو دین کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، پر۔ ہماری زیادہ سے زیادہ ہمت کیا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب نے آنا ہے تو ہم پھول راستے میں پھینکیں نا، ان کے قدموں میں پھول پھینکیں گے، یہ بچھا لیں گے، قالین بچھا لیں گے۔ مگر کیا شان ہے دین کے خدمت گاروں کی کہ رب کریم نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں طالب علموں کے۔ اتنی شان آپ کو دی ہے رب نے اس دین کے لیے۔ اسی دین کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی آواز ادھر سے آئے دگنی ادھر سے آئے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے محبوب کے دین کے خدمت گزار ہیں۔ بس ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش ہو کر مسرت کے ساتھ جھومتے جھومتے اپنے اس آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک عرض کرنا ہے۔ جو آقا کریم اس دنیا میں آئے تو ہمارا ذکر کیا، رب کے پاس عرش پہ گئے تو ہمارا ذکر کیا، جب رب سے ملاقات کے لیے آخری ملاقات کے لیے روانہ ہونے لگے تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو لحد مبارک میں رکھ دیا گیا، میں نیچے اترا کہ پھر زیارت کر لوں۔ میں نے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان نیچے کیا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی۔ اس وقت بھی امتی، تو امتی کا کیا حق ہے پھر؟ لمحہ لمحہ اس نبی کی یاد کرنا، لمحہ لمحہ اس نبی کی یاد میں گزارنا۔ بس ایک بار خوش ہو کر اس طرح کے چہرے مسکرا رہے ہوں، دل مچل رہا ہو اور زبان پہ مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں ہم سب کا یہ نذرانہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کا سب سے بہتر اور اعلیٰ ترین حصہ زمین کا وہ ہے جہاں مسجدیں ہیں۔ جس جگہ پہ مسجد ہے نا، وہ کائنات کا سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے، سب سے بہترین، اور سب سے بہترین جگہ سرکار نے بازار کو قرار دی ہے۔ بازار سب سے بدترین جگہ ہے اور مسجد کائنات میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ اب آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ چاہے کیسے بھی آئے ہیں، کس حال میں بھی ہیں، بیٹھے اس جگہ پہ ہیں جو کائنات میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر بندہ اربوں روپیہ لگا کر بہترین عالی شان کوٹھی بھی بنائے نا، مسجد کچی ہو، فرش کچا ہو، چھت کچی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ پھر بھی بہتر ہے، یہ پھر بھی بہتر ہے، پھر بھی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بھی سب سے عرفہ ہے۔ محل میں بیٹھ جانا، صدر مملکت کے گھر میں بیٹھ جانا،
کسی بادشاہ کے عالیشان محل میں بیٹھ جانا قابل فخر نہیں ہے. یہاں کچے فرش پہ بیٹھ جانا قابل فخر ہے. کچے فرش پہ بیٹھ جانا قابل فخر ہے. پہلی بات یہ کہ ہم بیٹھے ہیں کائنات کی سب سے بہترین جگہ پر. اور دوسری بات یہ ہے، یقین کریں، میرے گھر کے ساتھ میرے بھائی کا گھر تھا، کچھ ناراضگی چل رہی تھی. اس نے اپنے بچے کی شادی کی، بچے کی شادی طے کی، پتہ نہیں سیالکوٹ سے لے کر لاہور سے لے کر راولپنڈی تک سب کو بلایا. کیونکہ میرے ساتھ ناراضگی تھی نا، مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا. ٹھیک ہے جی، مرضی ہے نا گھر والے کی، جس کو چاہے بلا لے، جس کو نہ چاہے نہ بلائے. کتنے مقدر والے ہیں کہ میرا بھائی مجھے نہ بلائے تو میں اس کے گھر میں نہیں جا سکتا. اپنے مقدر پہ ناز کریں، کس کے گھر پہ بیٹھے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس بات پر اپنے مقدر پر ناز نہیں کرتے کہ کائنات کے خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی ہے، اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے. نہ بلائے تو بھائی کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے رب نے بلایا نہیں اور آپ اس کے گھر میں آ گئے ہیں؟ اس نے بلایا ہے، نام لکھ کر بلایا ہے اور رنگ لگا کر، نشان لگا کر بلایا ہے، اور آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. پھر یہاں میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تھوڑا سا سوچوں، اپنی طرف دھیان کروں، جس جگہ میں بیٹھا ہوں میں اس قابل ہے صحیح؟ کوئی کتنا بھی عظیم ہے، کتنا بھی عظیم ہے، کتنا بھی عظیم ہے. اوقات کیا ہے ہماری؟ انسان بھولنے والے، خطا کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہی ہے نا. کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی اعلانیہ کرتا ہے، کوئی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، حق مارنا، بددیانتی کرنا، ان کو تو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا. ہیں سب میں بھی مبرہ نہیں ہوں، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اہل نہیں ہے اس جگہ پہ آنے کے. مگر اس کریم کا کرم ہے کہ پھر بھی بلا لیتا ہے. اس کریم کا یہ کرم ہے کہ پھر بھی اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. باہر نہیں نکالتا، دھتکارتا نہیں، دھکے نہیں مارتا، اور نہ ہم پر اپنے رزق کے دروازے بند کرتا ہے. پھر اپنے مقدر پر کتنا ناز کریں، کتنا جھومیں اپنے مقدر پر. جتنا بھی جھومیں اتنا کم ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلا کر، اپنے گھر میں بٹھا کر، کائنات میں جو اس کا سب سے محبوب ترین نبی ہے، اس کی یاد میں بٹھا رکھا ہے. اپنے محبوب کی یاد میں بٹھا رکھا ہے. ہم سب اس کے محبوب کی یاد میں بیٹھے ہیں اور انتظار میں بھی بیٹھے ہیں. کن کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ وہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ہم ان اللہ والوں کی یاد میں بیٹھے ہیں جس آستانے کے ایک فقیر نے 1,00,000 بندوں کو ولایت کے منصب پر پہنچایا ہے. ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. ان کے لیے نگاہیں رب کے گھر میں بیٹھ کر رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، رب کے محبوب کی نسل پاک کے ایک شہزادے اور اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندے کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر اپنے مقدر پر ناز کیوں نہ کریں؟ اور پھر تقریب کیا ہے؟ جامعہ دارالعلوم صفت المدینہ، جس میں آج تک 375 کے لگ بھگ علماء دین تیار ہو کے گئے ہیں. یہاں سے قرۂ اعظام تیار ہو کے گئے ہیں، حفاظ کرام تیار ہو کے گئے ہیں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے.
حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی قبرستان سے عالم دین گزر جائے، ایک مرتبہ کسی قبرستان سے ایک عالم دین گزر جائے، ٹھہرے نہ، ہاتھ نہ اٹھائے، کلام پاک نہ پڑھے، دعا نہ کرے، بس عالم دین قبرستان سے گزر جائے، صحیح العقیدہ، صحیح عالم دین، صحیح دین کا خادم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان والوں پہ سے 40 روز کے لیے عذاب ختم فرما دیتے ہیں۔ 40 روز کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس قبرستان سے عالم دین ایک مرتبہ گزر جائے تو جس جگہ سے 375 علماء کرام تیار ہو کر باہر گئے ہوں گے، اور جن کے تعاون سے تیار ہو کر گئے ہوں گے، جن کی محنت سے تیار ہو کر گئے ہوں گے، اگر عالم گزر جائے تو مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو جو عالم بنا دے زندوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ زندہ لوگوں کو ان کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا۔ آج حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہے، جامعہ صفت المدینہ کا جلسہ دستار فضیلت ہے، جس میں 22 خوش نصیب طلباء کی دستار بندی کی جائے گی۔ عنوان محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، جشن دستار فضیلت بھی ہے۔ اب جتنی دیر بیٹھنا ہے نا، اس انداز سے بیٹھنا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس کتاب کے نزول پر، اس کتاب کے حفظ پر، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اس محبوب کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ قاری صاحب نے یقیناً بارہا مرتبہ یہ تلاوت بھی کی ہوگی، خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا ہوگا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے خیال میں پچھلی دستار فضیلت کے موقع پر بھی آیا تھا تو 8-9 سال کا ایک بچہ بھی تھا جس کی دستار فضیلت ہوئی۔ آج بھی 9, 10, 11, 12 سال کا بچے ہوں گے، بلکہ آج کل تو 6-6 سال کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ سوچنا تو پڑے گا نا، پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 6 سال کا بچہ 30 پارے یاد بھی کر لیتا ہے، اور جب پڑھتا ہے تو پسینہ بھی نہیں آتا۔ آخر کیسا منظر ہے! ہیبت تو قرآن پاک کی یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے، واقعی اگر قرآن پاک پہاڑ پر ہی آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ زمین تنکو روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگتی اگر زمین پر براہ راست نازل کیا جاتا، مگر میرے رب نے قرآن پاک کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ اس محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے جس محبوب کو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس محبوب نے اپنی ساری ظاہری حیات مقدسہ میں کسی کو ایک کانٹے کی چبھن جتنی بھی تکلیف نہیں دی، جس محبوب سے کوئی جانور بھی اذیت میں مبتلا نہیں ہوا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ قرآن مصطفیٰ کریم کے سینے پہ آتا، اور پھر جب مصطفیٰ کریم کے سینے سے غلاموں کے کانوں تک پہنچتا تو پھر کسی کو تکلیف پہنچتی؟ وہ رب کے کلام کا سارا جلال محبوب نے اپنے قلب اطہر پر برداشت کیا، اور قرآن پاک کو رحمت کا چولا دے کر ہم غلاموں کو عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ 6 سال کا بچہ بڑے پیار کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد رب کریم فرماتے ہیں، اچھا تو نے یہ کام کیا ہے، پر تیرے اس کام کے پیچھے کچھ کام کروانے والے بھی تو ہیں نا، تو جن ماں باپ نے تجھے اس کام کے لیے وقف کیا تھا، ہم اس کے سر پہ بھی قیامت کو تاج لہرائیں گے، تاج سجائیں گے۔ اتنی عظمتیں ہیں۔ آپ اس تقریب میں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ جس کی یاد سجا کے بیٹھے ہیں اس کا ذکر کبھی اس انداز میں جو میں کر رہا ہوں، اور چونکہ ہماری تھوڑی سی جو ہے نا ذوق کی ایک کیفیت ہے کہ ہم شعروں کی صورت میں ذرا زیادہ
محبوب رکھتے ہیں، ضرور رکھنا چاہیے۔ جناب سیدنا حسان بن ثابت کی سنت ہے شعروں میں محبوب کی توصیف کرنا، اور سرکار دو عالم کی سنت ہے سماعت کرنا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام جو کر رہے ہیں نا، یہ بھی محبوب کا کیا ہوا کام ہے۔ علم دین کا فروغ، علم دین کی خدمت، علم دین کے لیے سب کچھ وقف کرنا، تو اپنے ذوق کو ہر دو طرف لگا کے رکھیں۔ قرآن پاک کی آیت آئے تو آپ کا دل جھوم جائے، مصطفیٰ کی نعت آئے تو تب بھی دل جھوم جائے، اور کملی والے کریم کا کوئی فرمان آپ کی نگاہوں سے گزرے تو تب بھی دل کو شاد ہونا چاہیے۔ یہ اس کی زبان سے نکلا ہے جس زبان پر کبھی کبھی رب بولتا ہے۔ جناب محمد عمران صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ جناب محمد عمران صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ دیکھو نا حضرت صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، پھر بھی زبان چپ رہے، مل کے پڑھنا ذرا۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، پھر کیوں نہ کہ یہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن۔ اچھا ایمانداری نہ دیکھ لیں، ایس پاسیوں آواز زیادہ آ رہی ہیں یا ایس پاسیوں؟ مل کے کہنا ہے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن۔ اور الحمدللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اور آخری شعر کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، حضرت صاحب کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ آخری برات تیرے دن ہے بہار پھرتے